الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان کی تبدیلی بند کر دی۔ عام انتخابات کے لیے بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ آخری مراحل میں داخل ہو گئی۔ الیکشن کمیشن نے اب نشان نہ تبدیل کرنے کا حکم دے دیا۔ صوبائی الیکشن کمشنرز، ڈی آر اوز، آر اوز کو اہم ہدایات جاری کر دیں۔ عام انتخابات کی طرف ایک اور قدم بڑھا دیا گیا۔ سیکیورٹی انتظامات کے لیے 1 ارب 30 کروڑ 66 لاکھ روپے جاری۔ فیصل آباد 12 کروڑ، جھنگ 10 کروڑ 75 لاکھ، ٹوبہ 1.25 کروڑ، چنیور 1 کروڑ 95 لاکھ کا حقدار ٹھہرا۔ چنیوٹ میں عام انتخابات کے لیے ایک اور مرحلہ طے۔ ووٹنگ فہرستیں ریٹرننگ افسران کے سپرد۔ دوسرے مرحلے میں سرکاری ملازم پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ این اے 110 اور پی پی 140 کے پریزائڈنگ اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز کی 2 روزہ ورکشاپ گڑھ موڑ میں ختم۔ 28 ماسٹر ٹرینرز نے 430 افسران کو تربیت دی۔ فیصل آباد پولیس کا عام انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے اجلاس۔ انعقاد سٹی پولیس آفیسر محمد علی ضیاء نے کیا۔ ایس ایس پی آپریشنز، ایس ایس پی انویسٹیگیشن، سی ٹی او اور تمام ٹاؤن ایس پی ڈی ایس پیز نے شرکت کی۔ انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے ہر قدم اٹھانے کا حکم۔ عام انتخابات کے لیے فیصل آباد پولیس کم پڑ گئی۔ رضاکاروں کی خدمات حاصل کر دی گئی۔ 400 سے زائد رضاکاروں کی پولیس لائنز میں تربیت شروع۔ ادھر ٹوبہ پولیس کی الیکشن ٹریننگ کا آغاز ہو گیا۔ چنیوٹ کی خواتین ووٹرز کے لیے کاسٹنگ موک۔ مختلف تنظیموں کی جانب سے سیمینار منعقد۔ ووٹ ڈالنے کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ ووٹرز کو حق رائے دہی استعمال کرنے کی تلقین۔ پنجاب میں قومی اسمبلی کی تمام نشستیں جیتیں گے۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ سابق ایم پی اے شیخ اعجاز احمد کی رہائش گاہ پر گفتگو میں رانا ثناء اللہ بولے، مسلم لیگ نون ایک پیش پر ہے۔ ذمہ داریوں کا تعین وقت کی مناسبت سے کیا جاتا ہے۔ عام انتخابات کے بعد حکومت مسلم لیگ نون بنائے گی۔ شیخ اعجاز نے شیخ یوسف کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ بلاول لاہور کی سردی سے لطف اٹھائیں۔ 8 فروری کے بعد انہیں خود رخصت کریں گے۔ امیدوار مسلم لیگ نون چودھری عابد شیر علی نے کہا، جمہوریت پی ٹی آئی کا نام نہیں، جماعتی الیکشن آپ نے کرائے نہیں۔ دوسری جانب این اے 102 سے جے یو آئی کے امیدوار سید ذکریا شاہ الیکشن سے دستبردار۔ عابد شیر علی کی حمایت کا اعلان۔ الیکشن کا موسم، ملاقاتیں، گلے شکوے اور مطالبات۔ جنگ میں انتخابی سرگرمیاں تیز۔ امیدوار پی پی 126 اسلم بھروانہ کی مسیحی برادری سے ملاقات۔ وسیم بھٹی، پطرس ندیم، بابو عمران مزور اور دیگر سے ملے۔ فیصل آباد کے این اے 103 میں پی پی امیدوار متحرک۔ انجینئر رانا مبشر علی کے مختلف علاقوں کے دورے۔ باوالا، لاہوری چوک، خالد کالونی اور شہباز ٹاؤن میں ملاقاتیں۔ شہباز ٹاؤن کی مسیحی برادری نے حمایت کر دی۔ فیصل آباد میں انتخابی امیدواروں کی گھر گھر مہم۔ امیدوار پی پی 113 سردار مزمل سرور ڈوگر کی عوام میں پذیر آئی۔ مزمل ڈوگر کہتے ہیں 8 فروری جیت کا دن، حلقے میں نئے دور کا آغاز ہوگا۔ ٹوبہ میں امیدوار ایک ایک ووٹ کے لیے کوشاں۔ لیگی امیدوار پی پی 121 امجد علی جاوید کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری۔ بولے، برادریاں دھڑوں کی شکل میں حمایت کر رہی ہیں، منتخب ہو کر حلقے کی شکل بدل دوں گا۔ ہر ووٹ فتح گر۔ کمالیہ میں الیکشن ماحول گرم۔ امیدوار پی پی 123 چودھری شاہد اقبال گجر کی تھانہ موڑ، اقبال بازار، صدر بازار اور دیگر مقامات پر آمد۔ سابق چیئرمین بلدیہ ملک محمد شریف بھی ہمراہ تھے۔ شاندار استقبال۔ انتخابی نشان ہوائی جہاز پر مہر لگانے کی اپیل کرتی۔ نیوز نائٹ کی سروے ٹیم نے بھی سیاسی پارا ہائی کر دیا۔ این اے 98 سمندری میں لیگی اور آزاد امیدوار آمنے سامنے۔ امیدوار پیپلز پارٹی رانا فاروق سعید بھی متحرک۔ سروے میں پی پی 104 اور 105 بارے رائے بھی شامل۔ بیشتر ووٹرز امیدواروں کی سابقہ کارکردگی سے مایوس۔
عام انتخابات میں پرنٹنگ پریس کا کام بڑھا دیا، سمندری میں شہریوں کا رش، من پسند امیدواروں کی تشہیر کے لیے کوشاں، فلیکسز، سٹیکرز اور بینرز بننے لگے۔ سپورٹرز کہتے ہیں رش کے باعث طویل انتظار کرنا پڑ رہا ہے، پریس مالکان کاروبار کی چاندی ہونے پر خوش۔ سخت سردی میں ڈویژن میں بچے نمونیا کا شکار، چنیوٹ میں ایک ماہ میں 100 سے زائد مریض بچے رپورٹ۔ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جنگ میں رواں ماہ 1193 بچوں کو نمونیا کے باعث لایا گیا، 118 کی موت واقع ہوئی۔ ہزاروں اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر 7 سال بعد بھی مستقل نہ ہو سکے، احتجاج رنگ لایا، نہ یقین دہانیاں پوری ہوئیں۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے AEOs مستقلی کے منتظر۔ FBR اور محکمہ ریونیو کی غفلت، اوورسیز پاکستانی دوہرے ٹیکسز کا عذاب جھیلنے لگے۔ جائیدادوں کی خرید و فروخت میں اوورسیز پاکستانیوں کو ود ہولڈنگ ٹیکس سے چھوٹ، محکمہ ریونیو بیرون ممالک مقیم شہریوں سے نان فائلرز کی شرح سے ٹیکس وصول کرنے لگا۔ صنعت کاروں نے اعلان نہیں عمل درآمد کا مطالبہ کر دیا، کہتے ہیں صنعتی سیکٹر کے لیے 9 سینٹ فی یونٹ بجلی کے اعلان کو عملی جامہ پہنایا جائے، 16 سینٹ فی یونٹ پر کوئی انڈسٹری مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ڈسٹرکٹ اسپتال فیصل آباد کے تعمیراتی کام آخری مراحل میں داخل، محکمہ بلڈنگ 27 کروڑ 32 لاکھ سے تعمیراتی کام کر رہا ہے۔ چنیوٹ میں حفاظتی ٹیکے لگانے کا تیسرا روز، CEO ہیلتھ ڈاکٹر سہیل طارق نے خود فیلڈ ورک کیا اور بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگوائے۔ پنجاب بار کونسل کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد ٹوبہ اور تحصیل بار جڑاوالا کا عدالتی بائیکاٹ، کہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے بار کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، مسترد کرتے ہیں۔ شور کوٹ میں قتل کیس کے مجرم کو سزائے موت، شریک مجرم پر دوسرے کو عمر قید کی سزا۔ عدالت نے شوکت کو 25 لاکھ اور عمران کو 20 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا، 3 ملزم جرم ثابت نہ ہونے پر بری۔ تاندیا والا میں فیسکو کی غفلت، حیوانوں پر بھی باری، احاطے امام شاہ کا محنت کش 10 لاکھ کی 2 بھینسوں سے محروم ہو گیا، دونوں بھینسوں کی موت کرنٹ لگنے سے ہوئی، اہل علاقہ کا حکام کے خلاف احتجاج۔ سرد اور خشک موسم نے کاشتکاروں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی، شدید سردی اور کورے نے جڑی بوٹیاں تلف کرنا مشکل بنا دیا۔ کسان کہتے ہیں اسپرے کرتے ہیں تاہم نمی کی وجہ سے پودے اسپرے جذب نہیں کر رہے۔ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا وفاقی محتسب اور ٹریفک قوانین بارے سیشن، آگاہی سیشن میں ایڈوائزر انچارج ریجنل محتسب فیصل آباد شاہد حسین جیلانی، CTO مقصود احمد لون کی شرکت۔ مقررین نے کہا ٹریفک قوانین کی پاسداری قومی فریضہ ہے۔ فیصل آباد میں وابٹا سٹی فیز 2 کا سنگ بنیاد رکھ دیا، کاروباری گروپ شہزاد پمپس اور شہزاد ہولڈنگ سے بنیاد رکھی، وابٹا سٹی میں خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ رواں تعلیمی سال چھٹیوں کی نظر ہونے لگا، سردی کے بعد الیکشن ڈیز کی چھٹیاں ہوں گی، پرائیویٹ اسکول سے نتائج بارے خدشات کا اظہار کر دیا۔ ایسوسی ایشن چیئرمین خالد حیات کموکا نے امتحانات آگے بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل آباد کے کیڈٹ کالج میں تعلیم کے عالمی دن پر تقریب، تقریری مقابلوں کا انعقاد، کرنل ریٹائرڈ سجاد حیدر، غلام حسین، بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر عبدالحمید، میجر ریٹائرڈ محمد ارشاد کی شرکت۔ اور فیصل آباد کی ڈاکٹر کرکٹ اکیڈمی کی سالانہ تقریب، سارا سال بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ویمنز کھلاڑیوں کو 2 لاکھ سے زائد کے انعامات اور کیش پرائز دیے گئے۔